بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ تیسرا رمضان ہے، رمضان نیکیوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی عادات رکھیں، نیکیوں والے کام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس کا بڑا قیمتی ہے اور یہ بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ ہمیں ہر وقت نیک عمل میں جو ہے مصروف رہنا چاہیے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام جائز مطالبات پورے ہوں گے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے سیاسی لحاظ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مختلف اداروں کے دورے، اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رکن پنجاب اسمبلی غزالی سلیم بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بٹ صاحب کل بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اگر ہم دیکھیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی۔ بڑے اچھے ماحول میں یہ ملاقات رہی، کیونکہ شہباز صاحب کو آپ بھی، آپ کے پارٹی صدر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، آپ جانتے بھی بڑے اچھے طریقے سے۔ تو انہوں نے بارہا کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ میرے لیے سب سے پہلے ملک ہے۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ میں تمام جائز مطالبات جو ہیں وہ پورے کریں گے۔ اور ایک اور بات بڑی اچھی لگی کہ احسن اقبال صاحب نے جو کی کہ سیاست اپنی اپنی جگہ ہے لیکن ریاست سانی ہے، مل کر کام کرنا ہے۔ کیسے کیا دیکھ رہے ہیں اس ملاقات؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جو سیاست کرتے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کی سیاست کرتے ہیں۔ سیاست میں اگر دو پارٹیاں مخالف ہیں ایک دوسرے کے تو الیکشن ہونے کے بعد وہ مخالفت ریاست کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ریاست میں آپ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ اور ریاست کے لیے بہتری کے لیے کام کرو۔ ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے، پارٹیاں ساری دنیا میں ہیں، جو بھی ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں پہ بھی جب الیکشن ہونے کے بعد اناؤنس ہو جاتی ہے گورنمنٹ، اور پھر وہ گورنمنٹ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اور وہ منصوبے جو ہوتے ہیں وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے ہوتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب جن کو تو بے تاج بادشاہ کہنا چاہیے، جو عوام کے مسائل حل کرنے میں، اور نواز شریف صاحب کا ویژن جو ہے اس ویژن کے تحت ہی تو آج پاکستان یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ جو پچھلے 5 سال کا دور ہم لوگوں نے گزارا وہ ایک ورس دور تھا۔ اگر اس کو بھی آپ نواز شریف صاحب کی اور ہماری حکومت کو دے دیا جاتا تو آج پاکستان جو کہہ رہے تھے 2016، 17، 18 میں کہ پاکستان ایشین ٹائگر بن رہا ہے، تو پاکستان آج مکمل طور پر ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا ہے۔ بالکل 2017 کا پاکستان نواز شریف صاحب کا تو اس وقت تو جی ٹی پی بھی بڑا زبردست تھا، اور واقعی اس وقت تو توانائی بحران بھی حل چھوڑ چکا تھا۔ آپ نے پرائسز دیکھ لیں، آپ پرائسز تب کیا تھی، اور تب بھی IMF تھا، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ انہوں نے 2016-17 میں ان سے قرضہ لینا بند کر دیا تھا، IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ کشکول توڑ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو اس کے بعد آپ نے ان 5 سالوں میں پاکستان کا حال دیکھ لیا۔ پی ٹی آئی کے جو 4 سال تھے، پی ٹی آئی کے ایکچولی 4 سال جو تھے، ان 4 سالوں میں تو پاکستان ورسٹ ترین پوزیشن میں چلا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا، پاکستان پھر میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ رائز کرے گا، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ایشین ٹائگر بنے گا۔ جی بالکل۔ اب کل کی ملاقات اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی اہم ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب خود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اگر بات کریں تو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے رہے، جو ان کے ساتھ جیل میں سلوک ہوتا رہا۔ آپ تو ہر پیشی پہ وہاں پر پہنچتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، لیکن جب وزیر اعظم بنے تو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح کر دیا کہ میری ترجیح ملک کے مفاد میں ہے، عوام کی بہتری کے لیے میں کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست میں اگر آپ بہتری لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دوسری پارٹیز کو ایک دوسرے میں مل کر کام کرنا ہوگا۔ وہ مل کر کام کرنے کا طریقہ میاں شہباز صاحب اور میاں نواز صاحب کو آتا ہے، کیونکہ جیلوں میں جو کچھ کیا گیا اور جو تاریخوں پہ کیا گیا، یہ میں تو اس کا عینی شاہد ہوں اور گواہ بھی ہوں کہ کیا کیا ظلم کرتے تھے، اور ہم لوگ اس ظلم کو بھول جاتے ہیں، اور بھولنا بھی چاہیے۔ جب آپ ریاست کو بچانا چاہتے ہیں، ریاست کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں پارٹیز کو علیحدہ کر کے تو ریاست کا کام کرنا چاہیے۔ ہمارے جو ہم پہ الزام لگتا ہے 16 مہینوں کا، کہ 16 مہینے کی حکومت میں ہم لوگوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ سارے معاہدے تو پچھلی حکومتوں نے کیے ہوئے ہیں۔
وہ معاہدے پی ٹی آئی کی حکومت نے کیے تھے. جب انہوں نے کیے تھے تو اس کی پاسداری تو ہم لوگوں نے کرنی تھی. تو جب پاسداری آپ ایسے منصوبہ کی کریں گے تو پاکستان کو بچانے کے لیے, ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو خراب کیا. جبکہ ایک بیانیہ جو تھا نا ووٹ کو عزت دینے والا, جو نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ تھا, اگر اسی بیانیہ کو لے کے ہم لوگ چلتے تو انشاءاللہ تعالی ہم کلین سویپ کر جاتے. لیکن جو پاکستان کے حالات ہو گئے ہوئے تھے, ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی, تو ہم لوگوں نے اپنی سیاست کو ڈیمیج کیا اور ریاست کو بچایا. صحیح, بالکل. اور انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے جس طرح آپ عدالت کی بات کریں, وہ تو آپ انتقامی کارروائیوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری حدیں عبور کر گئے تھے وہ پی ٹی آئی والے. اور کس انداز سے وہ ذکر پہنچاتے تھے ہمارے لیڈران کو, اور کارکنز جتنے بھی تھے, مگر کوئی ایسا بھی کارکن ہمارا قابل دید جو ہے وہ. شہباز شریف صاحب کو جب عدالت لایا جاتا تھا تو ان کو کمر کی تکلیف ہے, تو جان کے ایک ایسی بس میں پولیس کی لایا جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کی صحت اور زیادہ تکلیف ہو. اور میں سمجھتا ہوں شہباز شریف جو ہے نا, شہباز واقعی شہباز صاحب ہے, خدا کی قسم. اتنی مشکل حالات اور اتنی تکلیف کے باوجود وہ پاکستان کے لیے اپنی جند جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. نواز شریف اگر شہباز شریف صاحب پر اتنا اعتماد کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہے, وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے سرو کرتے ہیں. ان جیسا ایڈمنسٹریٹر, ان جیسا ڈیلیور کرنے والا پاکستان میں کوئی شخص نہیں ہے. جس کا نام شہباز شریف ہے وہی ڈیلیور کرنے والا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان کی اب پیروی کرتے ہوئے ہم لوگ پنجاب میں آ جائیں تو بی بی مریم صاحبہ آئی ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس طرح وہ کہتے ہیں پنجابی شیر دی بچی, وہ اس طرح کام کر رہی ہیں, خدا کی قسم مزہ آتا ہے دیکھنے کا. اور کام کرتے ہوئے ان کو, ان کے ویژن کا, ان کو دیکھتے ہوئے, ان کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی ٹیم بھی اچھی ہے اور اچھی ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے, کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں اگر پنجاب بڑا بھائی ہے تو بڑا بھائی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تو پھر اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی وہ سپورٹ کر سکے گا. جی بالکل ٹھیک. سلیم شیخ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم کی کل بڑی اہم ملاقات ہوئی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے, اور بڑی صحیح بات کی کہ ہمارے لیے تو سب سے پہلے ملک ہے. پرائم منسٹر کی جانب سے ایک بڑا اچھا جو ہے وہ انیشیٹو بھی لیا گیا, ملاقات کی گئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم جائز مطالبات پورے کریں گے. احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی زبردست تھی کہ سیاست اپنی جگہ ہے لیکن ریاست سانجھی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آئد درست آئد جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور, وہ آئے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے, اور بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے, اور وزیر اعظم نے خود ان کو جو ہے نا استقبال کیا, اور ساری باتیں جو ہے وہ بھولنے کی طرف جو ہے وہ گئے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے, ریاست کو آگے لے کے جائیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ, وہ بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ پہلے ریاست کو بچانا ہے, ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. سیاست تو ٹھیک ہے, آپ نے جو بھی مسائل ہیں, انہوں نے اپنی سیاست کے حوالے سے بھی بات کی, اپنے مسائل کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے ان کے مسائل یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں گے. جو مسائل ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ اگر کوئی غیر ضروری مسائل لے کر آئیں گے, مطالبات کریں گے, وہ تو پورے نہیں ہوں گے, آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پورے ہوں گے نا. لیکن اگر وہ سیاسی طور پر سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے نا کے پی کے میں بیٹھ کے کے پی کے کو جام کر دوں گا, وفاق سے ملوں گا نہیں, تو پھر کوئی اور معاملات ہونے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ برف پگھلی ہے, اور حکومت نے جو ہے وہ بڑے پن کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے, اور کہا ہے کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس. بات ہے کہ حکومت نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے, ان کو ریسیو بھی کیا ہے, اور پھر جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ سیاست اپنی اپنی کریں گے, لیکن پہلے کام ریاست کا ہوگا. اگر کوئی ریاست سے نکل کے دوسری طرف جانے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست یا پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا. اور جو پاکستان کے ساتھ ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ الیکشن ہو گئے, ختم ہو گئی بات, اب آپ آئیں اور آپ الیکشن تھے, بٹ صاحب نے بھی الیکشن لڑا, عوامی نمائندے, تو اس کے بعد تو مسائل حل کرنے, تو پھر اب آپ نے عوام کے لیے کام کرنا ہے. اب یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو ووٹ کس نے دیا کس نے نہیں دیا, اب آپ نے جو جس نے ووٹ نہیں بھی دیا اس کا بھی خیال رکھنا ہے. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو میں نگہبان رمضان پیکیج دے رہی ہوں, میں اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہی, ہر کسی کو میں نے یہ رمضان پیکیج دینا ہے, چاہے اس نے ہمیں ووٹ دیا ہے نہیں دیا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے. تو اسی طرح اب شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ پہلا قدم اٹھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ آئندہ بہتری کی طرف جائیں گے, اور اس سے
جو ہے نا وہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کے جو سیاسی طور پر جو حالات بظاہر نظر آ رہے تھے نا کہ خراب ہو جائیں گے، اب بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ ایک صوبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور اگر جس کو یہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے وہ کام کرے. پنجاب میں مینڈیٹ ہے. ابھی اب رمضان نگہبان کی بات کرتے وہ ابھی بٹ صاحب سے بات کریں گے کیونکہ لاہور کے انچارج بھی ہیں رمضان نگہبان کے حوالے سے. جس کو جہاں پہ مینڈیٹ ملا اس کو کام کرنا چاہیے، اور جو کام نہیں کرے گا تو پھر اس کو عوام خود جو ہے وہ واش آؤٹ کر دے گی، احتساب کر دے گی. لیکن آپ کو کام کرنا ہے. اگر علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعظم سے نہ ملتے، اپنے مسائل کی بات نہ کرتے، اور وفاق ان کو ان کا حصہ نہ دیتا، تو ان کی عوام نے ان کے پیچھے ہو جانا تھا. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ وہ انہوں نے مفاہمت کی طرف آئے ہیں. ویسے مجھے امید تو نہیں تھی کہ پی ٹی آئی تو آج تک مفاہمت کی سیاست کی طرف نہیں جا رہی تھی، لیکن یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کو جو ہے نا کنٹینیو رہنا چاہیے پاکستان کے لیے. جی علی صاحب. عمر صاحب دیکھیں، اس سے ایک میرا خیال ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی پارٹی کی جو سیاست ہے وہ بھی بہتر ہوگی. دوسرا وہ یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ وہ خود وہاں پہ آئے، اور جس طرح میاں شہباز شریف کی جانب سے میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے بڑے دل کا مظاہرہ کیا گیا، چونکہ پہلے 2 دوروں پہ تو وہاں پہ جو ایس او پیز کے مطابق ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ یا گورنر جو بھی سینئر ہوگا وہ پی ایم کا استقبال کرے گا، تو وہ وہاں پہ نہیں تھے. لیکن یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ وہاں پہ آئے. اور احسن اقبال صاحب نے جو بڑا اچھا کہا کہ سیاست اپنی اپنی، ریاست سانجھی. تو ریاست کو چلانے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں چھوڑنا ہوں گی. بالکل آپ اپنی سیاست کریں. آپ نے جو پہلے بھی اپنی سیاست کی ہے، میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی وہ سیاست کی ہے جس سے آپ نے اپنی پارٹی کو خود تباہ منفی سیاست کی ہے. منفی سیاست کی ہے. آپ نے نوجوان نسل میں جو ایک عجیب سا نفرت کا ایک رویہ جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے. بچے کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اس طرح میرا خیال ہے ابھی وہ میچور ہو رہی ہے پارٹی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 22 سال کی سٹرگل میں پہلے انہوں نے یہی سیکھا تھا کہ ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، اور وزیر اعظم بن کے ڈیلیور کیا کرنا ہے یہ نہیں پتا. کل کی بات بھی دیکھ لیں تو اس میں جو فنڈز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ 1500 کچھ بلین کے جو پیسے دیے جانے ہیں کے پی کے کو، تو اس میں پی ٹی آئی کا دور بھی شامل ہے. تو پی ٹی آئی کے دور میں وہ اپنے صوبے کے لیے چیزیں کلیئر نہیں کی گئی جس صوبے کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی پارٹی کی بنیاد ہے. دیکھیں نا، جس طرح پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ میں ہم سب کو پتہ اسٹرانگ ہے. نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کا ہمیشہ جو ہولڈ اس کے پاس ہے. کے پی کی میں پچھلے 1 دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو پی ٹی آئی نے اپنی وفاق کی گورنمنٹ کے اور صوبائی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اپنی چیزیں سیٹلڈ نہیں کی. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. پھر انہوں نے اپنی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی بات کی، تو اس پہ بھی شہباز شریف صاحب نے بڑی خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا آپ کی ملاقات کروائی جائے گی. پھر انہوں نے اپنی ٹیم کے حوالے سے بات کی، تو اس پہ بھی یعنی تمام چیزوں پہ بڑا اچھا رویہ اور بڑا اچھا جسچر شو کیا گیا. حالانکہ جب جیل کی ملاقاتیں تھیں، اور جیل کی بیٹ میں کرتا رہا ہوں، وہاں پہ جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو آپ لوگ تو ملاقات کر کے آ جاتے تھے. وہاں پہ باقاعدہ اس وقت کے وزیر اعظم کی جانب سے اپنے مشیران کو بھجوایا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ کوئی شہباز شریف یا نواز شریف کو اضافی سہولت تو نہیں دیتی، کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ تو نہیں رکھا گیا کہ وہ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، بلکہ کوشش کی جاتی تھی کہ ان کو سنب کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کیا جائے. دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ ان کی اپنی ڈیمانڈ پہ جو کچھ ان کو دیسی مرغی فراہم کی جا رہی ہے، کبھی سائیکل کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو یہ جو یہاں پہ تو مجھے یاد ہے کہ کھانا بھی گھر سے بند کر دیا گیا تھا، کھانا بھی بند کر دیا گیا تھا، اور ایک وقت تھا کہ ملاقات بھی تقریباً بند کر دی گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو مد نظر رکھ کے کی جائیں تو میرا خیال ہے وہ اس طرح کا سینیریو آ جائے گا جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا. بٹ صاحب آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی تو ان کے ساتھ ان کا وہاں پہ جان بوجھ کے لائٹ بھیجی جاتی تھی کہ حالانکہ اس وقت انہوں نے نواز شریف صاحب نے، مجھے یاد ہے آپ موجود تھے، ہم بھی وہاں پہ تھے، کہ جب کہا کہ لائٹ جاتی ہے تو کہا نہیں جاتی، کہتے یہاں پہ جاتی ہے. یعنی اس حد تک ان انتقامی ٹارچر ان کا ذہن تھا. نہیں پھر اس میں سوری بٹ صاحب اس بات کو کنٹینیو کریں گے، وہ تو خود وہاں پہ کہتے تھے میں جا رہا ہوں وہاں سے اے سی اتروانے امریکہ جیسے ملک پہ جا کے، اور بڑے فخر سے وہ کہتے تھے کہ اس چیز کو وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ان کا ویژن بڑا نہ ہو سکا، ویژن چھوٹا ہی رہا. بانی پی ٹی آئی جو ہے، اور اگر کچھ ویژن سیکھنا ہے تو ہمارے لیڈران سے سیکھ لیں کہ کس طرح مشکل حالات میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. مشکل حالات تو اس وقت پاکستان کے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی حصہ خراب ہے یا ڈیمیج ہے تو اس کو اتار کے پھینک دیں. اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف نواز شریف اور شہباز شریف ہی ہیں، وہی پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ساری دنیا مانتی ہے اس بات کو.
کہ اگر پاکستان کی معیشت کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو نواز شریف اور شہباز شریف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. جی بالکل. رمضان کے بعد پیکج پر بٹ صاحب آپ سے بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی، لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے. ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی وحدت ضروری ہے. معاشی توازن، سیاسی برداشت، اختلاف رائے کی توقیر اور آئین کی بالادستی، ان تمام امور سے جڑے حقائق پرکھنے اور جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام شاہراہ دستور شب 11:05 ہر ہفتے اور اتوار کی رات صرف پی ٹی وی نیوز پر. دنیا کے انداز بدل گئے. اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے. کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے. کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی. سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی. پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے. مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں جس سے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے. باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے. دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرح معاشی بحالی کے ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے. طرز تکلم، طرز تخاطب آ گیا ہے، پھیل گیا ہے، شدت حدت آ گئی ہے، اس کو تو منیمائز اور نارملائز تو کرنا ہے. تمیز اور اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے سب کو. آپ اپنا اظہار تمیز اور اخلاق کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں. یوتھ سب سے اہمیت، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اسمبلی میں جا کے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے کہ یوتھ کو ہم انگیج کریں، خواہ وہ اسپورٹس کے توسط سے ہو، اسکالرشپ کے توسط سے ہو یا اسکل ڈیولپمنٹ کے توسط سے ہو. سب سے پہلے پاکستان کی بات ہو، اسمبلی کے اندر پارٹیوں کی بات میں ہو. الیکشنز کا ہونا اور پارلیمان کا بننا، یہ میرے خیال سے یہ پہلی جیت ہے. ویلکم بیک. رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے بات کریں. آپ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے آپ کو انچارج بھی بنایا گیا ہے. کس طریقے سے یہ جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے راشن پہنچا رہے ہیں؟ کیا سارا سسٹم ہے؟ ذرا بتائیں. دیکھیں اس کا سسٹم تو بڑا شفاف ہے کیونکہ یہ بسپ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لوگ اس میں آلریڈی پہلے سے ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا جو تھا صحیح، اس ڈیٹے میں سے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جو زیادہ مستحق لوگ ہیں ان تک یہ پیکج پہنچایا جائے اور اس پیکج کو بنانے میں اور جہاں تک ڈیلیور کرنے تک وہ سارا میری میاں ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں بی بی مریم صاحبہ، انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے لاہور میں. اسی طرح باقی جو ہیں دوسرے جو صوبے ہیں، دوسرے جو شہر ہیں وہاں پہ انہوں نے خود لگائی ہے.
ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیکج جو ہے میں نے خود سرو کیا ہے، اور کہاں سے جی جہاں پہ پیکنگ ہو رہی تھی. یہ کسی اور جگہ پہ پیکنگ ہوتی ہے؟ یہ پیکنگ کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کو ٹھیکہ دے دیا بھائی آپ پیکنگ کر کے لے آؤ. نہیں، خود جا کے چیک کرتے ہیں. ایک مٹیریل جو ہے خود آتا ہے، اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے. اس کی کوالٹی جو ہے A+ کوالٹی ہے. ٹھیک. یعنی یہ نہیں آپ کسی کو چینی دے رہے ہیں یا آپ کسی کو آٹا دے رہے ہیں یا آپ کسی کو جو بھی اشیاء کوالٹی مینٹین ہے، کوالٹی A+ ہے. ٹھیک. A+ ہے. تو میں خود بھی اس میں انوالو ہوں جی. میں ساری جگہ پہ جاتا ہوں جہاں سے پیکنگ ہوتی ہے، وہاں سے لے کے جہاں تک ڈیلیور ہوتا ہے وہاں تک. ٹھیک. کیونکہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا ویژن یہی ہے کہ ان مستحق لوگوں تک یہ جو ہے نا پیکج بہترین کوالٹی کا پیکج پہنچایا جائے. ٹھیک. اور ان سے میں نے کئی بیویوں سے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیوی آپ یہ کھول کے ابھی دیکھ لو. ٹھیک. ابھی دیکھ لو آپ. صحیح. تو 2-3 بیویاں جو ہیں انہوں نے پھر کھول کے دیکھا بھی. انہوں نے کہا ہم لوگوں نے تو اس طرح کا جو صاف ستھرا اور بہترین جو پیکج ہے ہم لوگوں نے تو آج تک دیکھا نہیں تھا. کبھی کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں تھا. کیونکہ مہنگائی کا ایک جن تو بے قابو ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک. تو اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے. کنٹرول کرنے کے لیے انٹل ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم پرائسز جو ہے نا کسی بھی طریقے سے پرائسز کو نیچے لے کے. صحیح. تو پرائسز کو نیچے لانے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی ویژن ہے کہ ہم لوگ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے صوبے میں سرو کریں. پاکستان کی بات تو بڑی ہے نا، ہم لوگ اپنے صوبے کی اپنے شہر کی بات کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ٹیم جو ہے وہ اس وقت ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب بی بی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ذیشان ملک کا نام لینا انتہائی ضروری ہے. ینگ انرجیٹک ہے اور وہ اتنا میرا مطلب ہے قابل بچہ ہے، قابل لڑکا ہے کہ مجھے خود اس سے مل کے نا بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان بچوں کو جب آپ پرووائڈ کرتے ہیں نا سیٹ اور پرووائڈ کرتے ہیں نا جگہ، تو وہ آٹومیٹکلی رائز کرتے ہیں. بچوں میں انرجی زیادہ ہوتی ہے بنسبت ہمارے. یوتھ کو آپ آگے لا رہے ہیں ذیشان ملک کی صورت. میں کہتا ہوں ذیشان ملک اور یوتھ جو ہے اگر یہ مل جائیں اور مل کے کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اور پنجاب کی تقدیر چینج ہو سکتی ہے. یہ مریم صاحبہ کا ویژن ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کا ویژن ہے کہ میں نے یوتھ کو ہی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یوتھ اب آہستہ آہستہ ان کو بھی اصل حالات کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا ہے. اگر موبائل نے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا نا تو موبائل ہی لوگوں کو ٹریک کے اوپر سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں ذیشان ملک صاحب، اور وہ بڑا اچھا ہے. مسلم لیگ کا نام ہے. بالکل آپ بات درست کر رہے ہیں. اچھا اب ہم اب مہنگائی کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، تو آپ کی ڈیوٹی اسائنمنٹ ایک یہ بھی ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹی کا آپ کو لاہور کا ہیڈ بنا ہے، تو دورے کر رہے ہیں، چیک کریں. کیونکہ ہم ابھی دیکھ رہے تھے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کر کے چیک کر رہے ہیں کوالٹی کو. مریم نواز صاحبہ جوہر ٹاؤن بازار گئیں، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں سے صارفین سے پوچھا. آپ بھی اس طرح؟ میں بھی بالکل ان کے پیٹرن کے اوپر چل رہا ہوں اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں لاہور کے ذخیرہ اندوزوں کو بھی اور جو بہتر کام نہیں کرتے ان لوگوں کو کہ میری کتاب میں کوئی معافی نہیں ہے. اگر میں نے کسی کو وائلیٹ کرتے ہوئے پکڑا تو میں ہر صورت اس کو سزا کا موجب قرار دوں گا اور میں سزا دلواؤں گا بھی. کیونکہ 10 آدمیوں کو اگر آپ ٹھیک کر لو تو اس سے 10,000 لوگوں میں بہتری آ جاتی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں ہمارے اس معاشرے میں جزا اور سزا کا عمل ہر صورت میں ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سزا اور جزا میں اگر اچھے کام کیے ہیں تو وزیر اعلیٰ کو بلا کے اس کو شاباش دینی چاہیے. اگر صحیح کام نہیں کیے تو پھر اس کے بارے میں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ پیٹرن بن جائے کہ اب پاکستان میں اور پنجاب میں وہ بات نہیں ہے کہ جو دل کیتا کر گیا. نہیں، اب سزا اور جزا کا عمل چلے گا اور چلے گا سزا اور جزا کا عمل تو پاکستان اپنے بالکل انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کل انہوں نے PIC کا اچانک دورہ بھی کیا، جو ہے صحت کے حوالے سے جو سہولیات ہے اس کا بھی جائزہ لے رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سینئر ہیلتھ رپورٹر بھی ہے، صحت کے شعبے میں بہتری آ رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ان کا ویژن بہت کلیئر ہے. اور کل جو وہاں گئی ہیں PIC میں تو وہاں پر جو ہے انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ PIC میں جو لوگ آؤٹ ڈور کے پیشنٹ ہیں، کیونکہ دل کے مریضوں کو جو ہے نا مسلسل دوا کھانی پڑتی ہے، تو ان کو وہاں پر
آؤٹ ڈور میں آ کے لمبی لائنوں میں لگ کے جو ہے نا دوائی لینی پڑتی ہے مہینے کی. تو اس کے لیے جو ہے وہ مریم صاحبہ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کے گھر جو ہے وہ TCS کے ذریعے جو ہے وہ دوائی جانی چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے وہ PIC کی انتظامیہ اقدامات کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں جو ہے نا جو مریض ان کے پاس رجسٹرڈ ہو جائیں گے ان کو میڈیسن ان کے گھر پر ملا کرے گی. یہ سب سے بڑا اقدام ہے, کیونکہ دیکھیں جو لوگ ایک تو اس میں مہنگائی, صوبائی وزیر جو ہیں خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق, ان کی بھی ایفرٹ شامل ہے, کیونکہ وہ گراس روٹ لیول پہ جا کے جو ہے بٹ صاحب ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ٹیم اچھی ہے, تو ٹیم واقعی جب ہم بات کرتے ہیں تو وزیر صحت کے وزیر کو اسپیشلی دیکھتے ہیں نا, خصوصاً ساری مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اپنے اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن ایکسپرٹس کو ان کی جگہ پہ جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں دونوں جو وزیر ہیں نا, خواجہ سلمان رفیق اور جو خواجہ عمران نذیر, ان دونوں نے پہلے بھی ہیلتھ میں ڈیلیور کیا ہوا ہے اور بڑا اچھا ڈیلیور کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ کہاں پر خرابی ہے اور کہاں پر نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہیلتھ کے شعبے میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر جگہ ہوتی ہیں کالی بھیڑیں, یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک شعبہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے. تو جہاں جہاں پرابلم ہے ان کو مریم صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. اب اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ خرابی کر رہے ہیں, کام نہیں کر رہے اور جو ہے کرپشن کر رہے ہیں, وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں. نہیں تو سسٹم ان کو پکڑ لے گا, اور سسٹم جب پکڑے گا تو پھر ظاہر ہے ان کی بچت نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ رمضان بازار بھی گئیں اور جا کے جوہر ٹاؤن میں دیکھا, اور پھر یہ ایک عوامی نے بھی وزٹ کیا, کل پرائم منسٹر سارے گئے. تو اس کا عوامی جو عہدیداران ہوتے ہیں, وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ, اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں گھل مل جائے, اور پھر جب تک وہ نیچے سے نہیں نہ دیکھے گا کہ ان کے مسائل کیا ہیں, تو دفتروں میں بیٹھ کے مسائل حل نہیں ہوتے. تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ تھے وہ دفتر میں بیٹھے رہتے تھے, ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے PTI کے. تو اب شہباز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا ہوا ہے کام کرتے ہوئے, شہباز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا کام کرتے ہوئے. سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار, ان کا تعارف بھی یہ ہوتا تھا کہ پنجاب میں یہ شہباز شریف لگے. یہ تو دیکھ لیں کہ جن کو وہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے, وسیم اکرم کو خالی دیکھ لیں اور پلس صاحب کو دیکھ لیں تو زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے یار. پتہ نہیں کیسا ویژن ہے اور کیا انہوں نے سوچا ہے اور کیا کس طرح کیا. بٹ وہ ویژن کے تحت ہی تو 9 مئی والا واقعہ ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پنجاب کو جو ہے نا وہ پیچھے لے جانے کی کوشش کی گئی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ پنجاب میں ڈیلیور کرنے والے آ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام ہے, ویسے تو پورے پاکستان کے عوام کی بہتری ہونی چاہیے, لیکن اگر پورے صوبے کی بات کریں تو مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ صوبے میں بہتری کریں گی. اور ان کو پتہ ہے پہلے دن سے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں. جیسے بھی بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ذخیرہ اندوزوں کو پیغام دیا ہے, مریم صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ان کے لیے 3 دن ہے صرف. اگر وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو وہ اس سے بعد آ جائیں, یا پھر اگر ان کا یہ کام ہے تو وہ اپنی ضلعی ایڈمنسٹریشن میں جا کے خود کو رجسٹر کروا لیں کہ ہم یہ باضابطہ طور پہ ہمارا کام ہے. ہم جو آسمان سے نہیں اترے کہ ہم آئے ہیں, کوئی چیز دیکھی ہے, اس کو خریدا ہے, شارٹ کیا ہے اور پھر اس سے پیسے کمائے اور نکل گئے. ایسے نہیں ہوگا. ایک جو ہول سیلر ہیں, جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنا وہ اپنا ذخیرہ کر سکتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھیے کہ آج اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, اس کو رکھیں اور پھر اس سے پیسے کمائیں, اور پھر کل دوسری چیز کو دیکھیں اس کو رکھیں اور اس سے پیسے کمائیں. ایسے نہیں ہوگا. صحیح, بالکل. علی صاحب کیا کہیں گے؟ مریم نواز صاحب مختلف مقامات پہ جا بھی رہی ہیں, عوام میں جو ہے وہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. عمر صاحب دیکھیں, یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ جو PIC میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ میڈیسن جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں تک جائیں گی. وہاں پہ جو لائنیں لگی ہوتی ہیں, میرا ایک دن وہاں پہ جانا ہوا, میں کسی کو چیک اپ کروانا تھا, آپ یقین کریں کہ وہ بڑا افسوسناک منظر ہوتا ہے کہ وہ بیچارے لوگ لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ بڑا تکلیف دہ منظر ہے لوگوں کے لیے. یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کے گھروں تک ادویات جانی چاہیے. اگر آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے عوامی خدمت کا کہ وہ گھر بیٹھے رہیں اور ان کی چیزیں ان کے گھر تک پہنچ جائیں. میکسیمم ایک پارسل پہ آپ کے 10 روپے خرچہ آ جائے گا. آپ تو یہ بڑا دیکھیں نا, بڑا اچھا ویژن ہے. اگر آپ نے پیشنٹس کو, اگر آپ نے مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, وہاں پہ ایک تو رش کم ہو جائے گا. وہاں پہ آپ کبھی چکر لگے, آپ دیکھیے گا کس طرح وہاں پہ رش ہوتا ہے. تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے. دوسرا, وہ ہر شعبے پہ فوکس کر رہی ہیں. کل سیف سٹریٹ اتھارٹی کے حوالے سے بھی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے NRTC کے تحت. 18 شہروں میں کیمروں کی تنصیب ہوگی, اس میں سینسرز لگے ہوں گے جو آپ کے ایٹماسفیئر کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے چیزوں کو بتائیں گے.
اور وہ 3 یا 4 ماہ کے اندر اندر ان میں سے بہت سارے جو شہر ہیں وہاں پہ سیف سٹیز کو مکمل کر لیا جائے گا. تو یہ عوامی جو منصوبے ہیں اس سے ایک تو آپ کا ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بہتر ہو جائے گا, مانیٹرنگ کا عمل بہت بہتر ہو جائے گا. بدقسمتی یہ رہی کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے جب یہ منصوبہ لاہور میں لانچ کیا گیا اور اس کے 2 سال بعد جب گورنمنٹ آ گئی پی ٹی آئی کی, تو 3.5 سال اس جو کمپنی تھی غیر ملکی کمپنی چائنا کی, اس کی پیمنٹس نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے اس کی ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس کا کام رکا رہ گیا اور آپ کے 50% کیمرے جو ہیں وہ اس وقت چلنا بند ہو گئے. اور ایک وقت آیا جب آپ کا وہ اس کو بھی مینٹین نہیں زیرو پہ چلا گیا, ایک وقت وہ بھی آیا. اور اس وقت کی جو انتظامیہ تھی سیف سٹیز کی وہ بارہا دفعہ وہ سمری بھی بھجوا چکی, ملاقاتیں بھی کر چکی, ریکویسٹ بھی کر چکی کہ اس کے لیے جو غیر ملکی کمپنی ہے اس کے ساتھ معاملہ طے کریں تاکہ یہ جو سیف سٹیز کا منصوبہ ہے یہ چلتا رہے. لیکن بدقسمتی سے 3.5 سال یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور ابھی بھی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سیف سٹی کی انتظامیہ بھگت رہی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ چیزیں بہتر کی جا سکیں, لیکن چونکہ ایک ایگریمنٹ تھا, سارے پاسورڈ لاگ ان سارا کچھ اس کمپنی کے پاس تھا, تو وہ منصوبہ بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی. تو بجائے اس بات کے کہ آپ گورنمنٹ میں آئیں اور پچھلے منصوبے بند کر دیں, اگر آپ کے اچھے منصوبے اور عوام کی فلاح کے ہیں تو ان کو چلتا رہنے دینا چاہیے. تو مریم نواز صاحبہ کا یہ بہت اچھا اقدام ہے مانیٹرنگ کے لیے, کرائم کو روک تھام کے لیے, ٹریفک مینجمنٹ کے لیے. اس پہ آ کر انہوں نے خصوصی طور پہ فوکس کیا ہے اور یہ جیسے ہی منصوبہ مکمل ہوگا تو آپ کے شہر مزید محفوظ ہو جائیں گے. اور جدید دور کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ جس طرح نگہبان پیکیج کی بات کریں تو نگہبان پیکیج کے حوالے سے مجھے پرسوں ایک فلور مل کا مالک ملا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ سر جی ہم اس میں نہیں کر رہے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہاں پہ فوڈ اتھارٹی والے بھی چیک کر رہے ہیں, فوڈ ڈپارٹمنٹ والے بھی بتا تو رہے ہیں کہ, تو میں نے کہا بھائی اس میں غلط بات کیا ہے, آپ نے تو ہٹا دینا ہے, اس میں کیا؟ نہیں جی وہ یہ بڑی سختی ہو گئی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کام ہو رہا ہے, اس کا کام ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے ان کو سبسڈی دی جاتی ہے. اور یہ جب ٹینڈر ہوئے تھے, جب یہ نگہبان پیکیج سٹارٹ ہونا تھا تو جو کوالٹی چیک کی گئی تھی تو 2 شوگر ملوں کو نہ صرف ریجیکٹ کیا تھا بلکہ ان کو سیل بھی کر دیا تھا, اسی وجہ سے کہ ان کا سٹینڈرڈ ٹھیک نہیں تھا. ضروری نہیں کہ آپ نے جو ہے نا نگہبان پیکیج میں مالکان میں ایک بنا ہوا ہے کہ رمضان کے بعد مل جو ہے وہ بچہ دیتی ہے, وہ اتنے پیسے کما لیتے ہیں کہ نئی مل لگا لیتے ہیں. اس دفعہ ان کا بالکل جس طریقے سے دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ پیسے پورے لیتے ہیں تو کوالٹی میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, ویٹ میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اب کل جو میں نے چیک کیا ہے تو میں نے نا آٹے کا جو بیگ تھا نا, میں نے اس کو کہا اس کو کھولو, ٹھیک, وہ انہوں نے آٹے کا بیگ کھولا تو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کے تو میں نے اس کو چیک کیا آٹے کو, کوالٹی کو. میرے ساتھ اسی سٹی بھی تھے تو علی بھائی, ٹھیک, وہ میرے ساتھ تھے, تو وہ مجھے بعد میں مجھے پوچھتے ہیں بٹ صاحب آپ نے یہ کیا چیک کیا؟ صحیح. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم لوگ کھانے پینے کے بڑے شوقین لوگ ہیں, تو میرے والد صاحب نے نا میرے والد صاحب کیونکہ فوڈ اتھارٹی میں ایک ممبر تھے, جب وہ چیکنگ کے لیے فلور ملوں کے اوپر جاتے تھے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ آٹے کو ہاتھ میں پکڑ کے زور سے دبا کے کھولیں گے اگر تو وہ بکھر جائے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے, اگر وہ ایک مٹھی میں کھولو تو پھر مٹھی کی طرح رہ جائے تو اس میں موئسچر زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے اس میں گھپلا ہوا ہے. اچھا, بڑی راز جی بھائی جان. تو میں نے اسی صاحب کو یہ بات بتائی تو کہتے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, بس یہ آپ نے ہمارا فائدہ, موئسچر کی ایک لمٹ ہوتی ہے, موئسچر کی اس میں ایک لمٹ ہے. اگر آپ وہ نکل جائے تو اگر آپ مٹھی کو ایسے دبا کے آٹے کو دبا کے ایسے کھولیں, اگر وہ گر جائے تو اس کا مطلب ہے آٹا ٹھیک ہے. اگر وہ ایسے دبا کے کھولیں گے, اگر وہ ایک ڈھیلے کا ڈھیلا یہاں پہ پڑا رہے جو اس کا مطلب ہے اس میں موئسچر زیادہ ہے, یعنی گھپلا ہوا ہے. یعنی اگر 1 لاکھ اگر آپ نے توڑا دینا ہے, 1 لاکھ بیگ اگر آپ نے دینا ہے تو اس میں اگر آپ 1% موئسچر زیادہ کر دیں گے تو آپ پتہ ہے کہاں تک بات جاتی ہے, پانی لگا کے یہ طریقہ کار ہے. اسی طرح میں نے پھر پھلوں کو بھی اس طرح دیکھا, پھر میں نے جو چینی تھی اس کو بھی اس طرح دیکھا, پھر میں نے ان سے کہا اسکیل لے کے آؤ, پھر میں نے ایک چیز کا خود وزن کیا ہے. ایک چیز بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, عام آدمی کو عمر صاحب نہیں پتا. یہ جس طرح موئسچر چیک کرتے ہیں نا, فلور مل مالکان ان کو 1 میٹر دیں گے, اس میں سے مطلب چیف منسٹر صاحب کے جو ویژن ہے انہوں نے بڑا سلیکٹ کر کے بٹ صاحب کو کیا. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور سلیم شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر طوبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد.
सच क्या है और फरेब क्या। सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। ज़ारा अलर्ट, बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। BTV ला रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। इसकी बेपनाह खूबसूरती, इसका हर एक चप्पा जिसमें मुल्क से मोहब्बत की कई 100 कहानियां हैं, इसके आम चेहरों वाले खास लोग जिनमें से हर एक अपनी जगह हीरो है। तो जल्दी करें और अपनी डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म greenbelief@ptv.com.pk पर वी ट्रांसफर करें या गूगल ड्राइव का लिंक भेजें। आपकी फिल्म्स हम तक 15 मार्च 2024 तक पहुंच जाएं। फिल्म छोटी सही, कहानी बड़ी होनी चाहिए। वेलकम बैक। न्यूट्रिशनिस्ट तूबा इदरीस हमारे साथ मौजूद है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है, तो सहर अफ्तार के हवाले से खाने पीने के क्या जो है रूटीन होनी चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमने उन्हें मदऊ किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हम रोज़ा एक इबादत है ऑब्वियसली, और सारा साल ही हम मुसलमान जो है वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन डाइट में हमने अक्सर देखा है कि ऐसा होता है कि सहरी में हम कुछ ज़्यादा ही पानी पीना शुरू कर देते हैं कि शायद कुछ लोगों की रूटीन हो जाती है कि 6-6 गिलास पी 3-3 गिलास पी लेना। क्या हमें सहरी जो है वो मुतवाज़िन सहरी क्या है? अच्छा, मुतवाज़िन सहरी के अंदर हमारा ये कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा कि अगर हम पराठा नहीं खाए तो सहरी नहीं की हेल्दी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पराठे के ऊपर फोकस करते हैं। हालांकि हमारा मकसद पराठे से पूरा रोज़ा गुजारना नहीं होना चाहिए। हम प्रोटीन को ऐड करें डाइट के अंदर, हमें वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए और साथ में योगर्ट, फ्रूट और मिल्क, और बाद में चाय भी ले सकते हैं हाफ कप, लेकिन इन सारे फूड ग्रुप्स को ऐड करके कंप्लीट होल सहरी बनानी चाहिए। ठीक।
اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پراٹھے کو کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہوگی کہ ہم نے ویجیٹیبل آملیٹ بنانا ہے جس کے اندر ہم کیپسیکم کا استعمال کر سکتے ہیں جس کو ہم عام الفاظ میں شملہ مرچ کہہ رہے ہیں, اور دھنیا کا استعمال کریں, ہری مرچوں کا استعمال کریں, اور انڈے والا آملیٹ بنائیں لیکن کم آئل کے اندر بنائیں گے ہم یہ. اور اس کے ساتھ ہم پراٹھا کھانے کے بجائے ہم 1/4 انچ کی جو ہے وہ چپاتی لیں گے. اس کے علاوہ ہم 1 مٹھی نٹس کے لیں گے, انسالٹیڈ لے لیں, ہر ایک انسان کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک فروٹ یوگرٹ بنائیں گے, بجائے کہ ہم پریزرو ہوا یا اس طرح کا فروٹ یوگرٹ یوز کریں جو فروزن ہوتا ہے. ہم لوگ گھر کے اندر عام یوگرٹ کے اندر کوئی میڈیم سائز کا فروٹ کٹ کر کے وہ ڈالیں باؤل میں, اور اس طرح ہم فروٹ یوگرٹ کھا لیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم تھوڑی تھوڑی لیں گے ہر فوڈ گروپ کے اندر سے تو ہماری ایک بہت ہول اور ایک کمپلیٹ سحری ہوگی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی تھوڑی تھوڑی لیں گے. اکثر ہمارے کنسپٹ کچھ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو کھانا ہے وہ بس اتنا کھانا ہے کہ ہم نے شام تک. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے سحری کرنی ہے تو روٹی سالن ہی لینا ہے. جی. تو میں اسی لیے یہ چیز یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف روٹی سالن سے ہی اپنی سحری کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی 5 فوڈ گروپس ہیں اس کے اندر سے ہم نے تھوڑا تھوڑا لینا ہے. اگر ہم ایسے لیں گے تو ہمارے لیے جو فیٹس کا پورشن ہے جو ہم کہتے ہیں کہ پراٹھا دیسی گھی والا جو ہے اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں بھوک نہیں لگے گی کیونکہ اس میں دیسی گھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیسی گھی آپ کی صحت کے لیے برا نہیں ہے, لیکن ہاں اگر آپ روز روز پراٹھے کھائیں گے تو وہ چیز ہیلدی نہیں رہتی ہے. تو پھر اس چیز کو ہم کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم سادہ روٹی ٹھیک جی سادہ روٹی بالکل ٹھیک ہے, اور وہ بھی ہول ویٹ کے آٹے کی زیادہ استعمال کریں تو زیادہ اچھی ہے کیونکہ ہم نے فائبر انٹیک زیادہ کرنی ہوتی ہے. جتنا زیادہ ہم سحری کے اندر فائبر کا استعمال کریں گے اتنا زیادہ ہمیں بھوک بہت دیر سے لگے گی. جی. اور اس کے علاوہ ہم نے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو روٹی ہے یا تو ہم ہول ویٹ کا استعمال کریں گے یا پھر ہم ملٹی گرین روٹی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, یوگرٹ سے اگر ہم کہیں تو پیاس کنٹرول ہوتی ہے کسی حد تک؟ تھوڑی بہت حد تک تو ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی ظاہر ایسا فوڈ نہیں ہے جس سے میں کہوں کہ یہ کھانے سے آپ کو سارا دن پیاس نہیں لگے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ پانی کا انٹیک جو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ہمیں, اس کو ہم کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے افطاری کے بعد سحری تک جب, کیونکہ موسٹلی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں لیٹ نائٹ, تو آپ نے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد پانی پیتے رہنا ہے. یعنی آپ نے افطاری اور سحری کے درمیان میں جتنا بھی آپ کے پاس بریک ہے سونے سے پہلے بھی اور اٹھنے, یعنی جب جو لوگ جلدی سو جاتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ ایسے بھی ہیں, روٹین زیادہ تر لوگوں کی ایسی بھی ہوتی ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد وہ سو جاتے ہیں کیونکہ سحری آپ کو پتہ ہے جلدی اٹھنا پڑتا ہے 3:30 4 بجے. تو ان کے لیے پھر پانی, ان کے لیے یہی ہے کہ پہلے افطاری میں سب سے پہلے تو پانی کا ہی استعمال کریں, اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد جو جیسے لوگوں کی آپ روٹین بتا رہے ہیں کہ ایسی ریشو بہت کم پائی جا رہی ہے آج کل. آپ دیکھیں کہ اتنی انہیلدی ڈائٹ پیٹرنز ہو گئے, ہمارا لائف اسٹائل اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہوا ہے کہ ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم لیٹ نائٹ تک جاگتے رہیں, بلکہ سحری تک جاگتے رہیں. اب تو آج کل ٹائمنگز کی وجہ سے اتنا گیپ ہوتا ہے کہ آپ اچھی نیپ لے سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ پانی کا استعمال, کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, وہ ایسے کریں کہ آپ نے افطاری کے بعد کھانے کے بعد اپنے پانی کا استعمال کرتے رہنا. یعنی جب تک آپ سو نہیں رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ واٹر انٹیک اپنی رکھیں, اور جیسے آپ سحری کے اندر اٹھیں تو سب سے پہلے پانی پئیں 2-3 گلاس, اور اس کے بعد پھر سحری کریں, اور پھر ان پہ دودھ کا استعمال کریں, اور پھر آپ روزہ رکھ لیں. اچھا, افطاری کے حوالے سے بات کر لیں. افطاری کا جو آپ جس طرح بات کریں ہماری روٹین ہے, ہم اوور آل زیادہ تر لوگوں کی دیکھیں تو پکوڑے, سموسے, تلی ہوئی چیزوں کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ایک طرف تو ہم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوتا سحری کے ٹائم سے, اور ایک دم جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو بس کھجور سے یا پانی سے جس سے بھی روزہ افطار کیا تو پتہ چلتا ہے کہ پاؤ تو پکوڑے کھا گئے. وہ یہی بات ہے نا کہ ایک کچھ دن پہلے بھی یہ پڑھی تھی کہ رمضان میں روزے فرض ہیں لیکن پکوڑے نہیں فرض ہیں. ہم نے بنا دیے ہوئے ہیں پکوڑے کہ ہم نے لازمی کرنا ہے تلی ہوئی چیزوں کا استعمال. اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے پورا رمضان تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی تو یہ بڑی ان ریئلسٹک سی بات ہے, پاسبل بھی نہیں ہے. تو ہم بینگ اے نیوٹریشنسٹ ہم ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ریئلسٹک گولز سیٹ کرنے ہیں جس کو آپ پورا بھی کر سکیں. اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ پکوڑوں کا اور سموسوں کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹ ڈیز کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی روز تلی ہوئی چیزیں نہیں کریں, ہفتے میں 2 دفعہ کر لیں. یعنی اگر آپ نے 5 روزے آپ نے نہیں کیے ہیں تو 2 روزے آپ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویکینڈ پہ پورا اہتمام کریں افطاری کا جیسے آپ کے گھر میں ہوتا ہے روز. لیکن ویسے اگر میں آئیڈیلی ڈسکس کروں تو افطاری کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ فروٹ چاٹ کا استعمال کریں, اور پانی بھی جو ہے نا بہت زیادہ میٹھا نہیں بنائیں,
یعنی کہ آپ نے اصل میں آج کل تو اگر موسم بھی دیکھیں نا ویدر گلے بھی خراب ہیں, یہ بھی پرابلم ہوتی ہے. آج کل انفلوئنزا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور یہ کف وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ جلدی اٹیک بھی اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے اندر امیونٹی رہی نہیں ہے. صحیح. ہم کچھ چیزیں کھا رہے ہیں وہ صرف فاسٹ فوڈ ہوگی, جنک ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو کوکنگ میتھڈس جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ویری کرتے ہیں. اب اگر ہم فرائز کی بات کریں, پکوڑوں کی بات کریں, تو اس کے اندر بہت زیادہ تلی ہوئی جو چیز, مطلب یہ تل رہے ہیں ہم بہت زیادہ آئل کے اندر, اس وجہ سے ہمیں موٹاپا زیادہ آ رہا ہے. اگر ہم ایئر فرائنگ یوز کر لیں تو وہ بہتر ہے, لیکن اگین اٹس ناٹ کاسٹ افیکٹو, ہر ایک کے گھر میں ایئر فرائر نہیں ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہی اچھا سولوشن ہے کہ آپ ہفتے میں کچھ دن جو ہے نا کہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں, اور ویسے کوشش کریں کہ فروٹ چاٹ استعمال کریں اور ساتھ میں کھانا لے لیں آپ. بالکل بات تو درست کریے کہ اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہیبٹس تو چینج کرنی ہے تو ڈیلی, لیکن پھر بھی مضر صحت ہم اس کی فریکوینسی کو کم کرتے ہیں. صحیح, اور صحت کے لیے بڑا نقصان. جی 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 جی. تو جیسے ہی ہم فریکوینسی کم کریں گے تو ہمارے اپنے لیے بینیفٹ ہے یہ. ٹھیک, صحیح صحیح. اچھا, پانی کا حوالے سے جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے, اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ صبح لوگ 6 گلاس, جو میں پہلے بات کر رہا تھا, تو آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت اگر 2 گلاس پئیں یا 6, ایک ہی جتنی وہ پیاس کو بجھا سکتے ہیں. ہاں جی, ایسے ہی ہے. وہی بات ہے کہ ہائیڈریشن سٹیٹس آپ نے نا افطاری اور سحری کے درمیان میں اپنا پورا کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ سحری کے ٹائم پہ یہی فوکس رکھیں کہ ابھی میں نے 10 گلاس پانی پی لینا ہے اور اس کے بعد مجھے سارے دن پیاس نہیں لگے گی. ہاں جی ٹھیک. اچھا, افطاری کیسی سمجھتے ہیں کہ متوازن جو ہے, جس طرح آپ نے کہا یہ آئلی چیزیں نکال دیں, اس کے علاوہ کیا چیزوں میں ہم افطاری میں جو ہے وہ افطاری کے اندر ہم سب سے پہلے فروٹ چاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اب اگین اگر میں یہ بات کروں کہ اس کو کوسٹ افیکٹو کیسے بنانا ہے, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پر انفلیشن کے ریٹس بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ہر چیز بہت زیادہ مہنگائی کی طرف جا رہی ہے. تو اس کا بہترین سولوشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ فروٹس لے لیں اور اس کے اندر ہم کوئی بوائلڈ چنا جو ہے, چک پیس جس کو ہم کہتے ہیں, سفید چنے ابلے ہوئے, وہ ڈال لیں, کچھ کھجوریں ڈال لیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہماری فروٹ چاٹ میں ہر طرح کا پھل ہی ہو, ہم اس کو 2-3 پھلوں کے ساتھ باقی یعنی یہ چنے وغیرہ ڈال کے اس طرح کر کے بھی ایک فل سی میل بنا سکتے ہیں. اور چنے وغیرہ ڈالنے سے ہمارا پروٹین کا پورشن بھی پورا, اور جو فروٹس ہیں وہ ہمارے وائٹامنس اور ہمیں منرلس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور تو آپ نے فروٹ چاٹ استعمال کرنی ہے. اس کے علاوہ دہی بھلوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. دہی جو ہے وہ آپ دیکھیں اگین کیلشیم کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کر رہا ہے اور ایک اچھا ایک ہیلدی آپشن ہے. یہ دہی بھلوں کی آپ نے بات کی تو افطاری میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں ہم پکوڑے سموسے سمجھتے ہیں ضروری ہوتے ہیں, وہاں پہ دہی بھلے بھی جو ہے وہ لازمی ہوتے ہیں. اکثر لوگ اب بازار سے لے کر آتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتے صحت کے لیے. دیکھیں, جو چیز آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں تو کیوں ہم مارکیٹ سے وہ ان ہائیجینکلی چیز لیں, اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بنا لیں اور اچھا اور اس کو ہیلدی طریقے سے کنزیوم کریں. بازار سے تو اکثر کچوریاں سموسے بھی زیادہ تر لے کر آئے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں. اور اب میں اگین یہی کہوں گی کہ اگر نہیں کھانے تو سب کہیں گے کہ یہ نہ ڈاکٹر کے پاس جانا, نیوٹریشنسٹ کے پاس جانا, کیونکہ یہ تو سب چیزیں منع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب ایک دفعہ ہم ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ ہم لوگ گئے تھے, ایک ایونٹ ہمارا چل رہا تھا اور اس کے اندر قتلمے لگے ہوئے تھے سارے. تو ایسے ہی ہم لوگ آئے ہمارے پاس, انہوں نے پوچھا کہ ہم یہ قتلمے نہیں کھا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ آپ کھا سکتے ہیں, آپ ایک ایونٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت سوگات یہاں پہ مانی جاتی ہے, آلدو کہ وہ بہت زیادہ انہیلدی ہے, یعنی شدید قسم کے آئل میں تلا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں, لیکن اوکیجنلی آپ یہ چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. نیوٹریشن کا یہ پرپز نہیں ہے کہ ہم زندگی سے ہر چیز کو نکال دیں. شیکس بھی استعمال کرنے چاہیے افطاری میں. افطاری میں شیکس میں اسی لیے نہیں ریکمینڈ کروں گی کہ جو فائدہ آپ کو فروٹ ایز اے ہول کھانے میں دے سکتا ہے, نہ ہی تو وہ فروٹ جوسز دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ شیکس دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سوال سے مجھے ایک اور ایک یہاں پہ پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے فروٹ جوسز کا استعمال بھی نہیں کرنا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فروٹ کو ایز اے ہول استعمال کریں, کیونکہ جب بھی ہم فروٹ کا جوس بناتے ہیں تو اس کے اندر سے فائبر سارا نکل جاتا ہے. تو جب ہم نے فائبر نکال دیا ہے تو ہمارے پاس پیچھے کچھ نہیں بچتا جو ہمیں نیوٹریشن ویلیو پرووائڈ کرے. بہت بہت شکریہ طوبہ ادریس, ہمیں سحری اور افطاری میں جو متوازن خوراک کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی. بالکل, کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, تو سحری اور افطاری میں ہر گھر میں جو ہے وہ خصوصی طور پر اہتمام بھی کیا جاتا ہے. تو لیکن جس طریقے سے طوبہ ادریس بتا رہی تھی کہ ہمیں سحری اور افطاری کے وقت اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. آئلی چیزیں خصوصاً افطاری کے وقت جو ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور جو چیزیں گھر میں بن سکتی ہیں وہی بہتر ہوتے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.